غلامان احمد رضا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، چند دنوں سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں مدینہ شریف میں کچھ نجدی ہمارے سنیوں کو پریشان کرتے آ رہے ہیں، جیسے تعویذ کے سلسلے میں، پیری مریدی کے سلسلے میں، سجادہ نشینی کے سلسلے میں، اور الحمدللہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے جواب بھی اس کا دیا ہے، اور الحمدللہ کافی لوگوں کے کنفیوژنس بھی کلیئر ہو چکے، اور ہمارے کافی سنی علماء نے بھی اس پر کوششیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ابھی کل پرسوں جو کلپ آئی تھی کہ پاکستان کے کچھ علماء کے سامنے جب صلاۃ و سلام مل کے پڑھنے پر اعتراض کیا تو انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا۔ اللہ بھی جماعت کے ساتھ ہی بڑھتا ہے۔ دیکھیے جیسے ہمیں ہمیں ہاتھ اٹھانے سے منع کیا جاتا ہے نا، یہ روزہ رسول کی طرف بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے نا، یہ بادشاہ سلامتی ہے نا۔ صحیح بات ہے۔ محمد رسول اللہ، ایک منٹ، ہم محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں، بادشاہ کے طریقے پہ نہیں چل رہے۔ آپ علماء کرام ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہی روزے کے ساتھ۔ میں کیا بول رہا ہوں، جانتے یہ نا محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ میں بول دیا نا غلط ہے، ہم کو کہتے ہیں میں صحیح بولوں تو بہرحال آپ کا کام نہیں ہے، یہاں پہ پوری امت مسلمہ اکٹھی ہوئی ہے۔ نہیں، آپ بولنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، کام کرے، یہ فقہی اختلاف ہے بھائی، ہاں، بولنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا۔ اختلاف ہے، ہم بھی پاکستان میں عالم دین ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اختلاف ہے، ہاں جی، یہ فقہی، کسی امام سے ثابت کرو جماعت سے سلام۔ اور میں کہہ رہا ہوں کسی ایمان سے یہ ثابت کرے کہ نہیں ہے سلام، سبحان اللہ، بے شک بے شک کسی ایمان سے یہ ثابت کرے کہ نہیں ہے سلام۔ بے شک بے شک۔ یہ سب نہیں ایسے نہیں کریں۔ نہیں، آپ گلاٹا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں یار۔ نہ روکتے نا، ہماری دعا ہے کہ اگر آپ کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کو صحیح العقیدہ عمل کرنے کی۔ شروع کرو، سلام شروع کرو۔ کہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ صلاۃ و سلام مل کے پڑھنا منع ہے۔ یہی ہونا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو عقائد اہل سنت سیکھنا چاہیے، ان کے اعتراضات کو ذہن میں رکھ کے اس حساب سے جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی بھی یہ لوگ کہیں کہ دیکھیں تعویذ پہننا شرک ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ وہ حدیث دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ قرآن کی آیتوں والی تعویذ پہننا شرک ہے، یا حدیث میں جو دعائیں مذکور ہے ان الفاظ کے ساتھ تعویذ پہننا شرک ہے، یہ دکھا دو۔ انشاءاللہ کبھی نہیں دکھا پائیں گے، اس لیے کہ تعویذ کو شرک کہا گیا وہ تعویذ ہے جس میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ ہوں۔ اسی طرح یہ لوگ جب کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا حدیث سے کہاں ثابت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جواب یہ دے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کا تذکرہ کرنا یہ گناہ ہے۔ جب یہ لوگ کہیں کہ اولیاء کرام کا عرس منانا یہ کہاں سے ثابت ہے، حدیث دکھاؤ، تو آپ یہ سوال کریں کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں سال میں ایک مرتبہ حاضری دینا یہ منع ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہدائے احد کی مقدس بارگاہ میں سال میں ایک مرتبہ حاضری دیتے تھے، اور خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فعل بھی اس سلسلے میں ثابت ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ عرس میں سال میں ایک مرتبہ حاضری دینا اہتمام کے ساتھ یہ کہاں منع لکھا گیا ہے؟ تو ہمیشہ کاؤنٹر کرنے کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ یہ لوگ کبھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہ جب کہے کہ فاتحہ پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، تو آپ الٹا سوال یہ کریں کہ قرآن کریم کی صورتیں پڑھنے کے لیے کیا کوئی خاص وقت مقرر کیا گیا ہے کہ اسی وقت پڑھا جائے گا، باقی موقع پہ نہ پڑھا جائے گا؟ قرآن کریم کی صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کرنا یہ حرام کہاں لکھا گیا ہے؟ آپ اس طرح کے سوالات کرتے رہیں گے تو قیامت آ جائے گی، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔
اس کی واضح مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن میں 25 سے زیادہ آیتیں ہیں جو وسیلے کو حرام قرار دیتی ہے، سوال تو ہمارا بہت سمپل تھا کہ ایک آیت ایسی دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ مسلمان وسیلہ نہیں لے سکتا، مسلمان اولیاء کرام یا انبیاء کرام کا وسیلہ لے تو اس نے حرام کیا، ایک آیت دکھا دے۔ ابھی تک نہیں دکھایا، 4.5 سال ہو گئے اور قیامت آ جائے گی، جواب ان وہابیوں کی طرف سے ہرگز نہیں آئے گا، اس لیے کہ قرآن کریم میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وسیلہ لینے کا حکم تو دیا گیا، لا تبتغوا نہ لینے کا حکم کہیں نہیں دیا گیا۔ تو یہ لوگ اس طرح آیتیں پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کرانا چاہتے ہیں، جبکہ ہم اگر عقائد اہل سنت سے واقفیت رکھیں گے، ان کے اعتراضات کو پڑھ کر اس کے جوابات کو ذہن میں رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا بچہ ان وہابیوں کے بڑے بڑے مولویوں پر بھاری ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔